بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی معروف تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الاولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار لائق تر زیادہ حق رکھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمام ایمان والوں سے ان کے ہر عمل میں زیادہ حق رکھتا ہوں، خواہ وہ عمل دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا اخروی زندگی سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو یہ آیہ کریمہ پڑھ کے دیکھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ناظرین کرام، حفیظ جلندری مرحوم نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ناظرین کرام، کبھی کبھی انسانی زندگی میں وہ لمحات آتے ہیں جب زبان جذبات کا ساتھ نہیں دے سکتی. میں اپنے گھر سے نکلا تو وہ مقدس جذبات میرے قلب اور میرے ذہن پر ایک طوفان لیے ہوئے آ رہے ہیں، میری زبان ان کا ساتھ نہیں دے سکتی. یہ مملکت خدا داد پاکستان جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں حاصل کی گئی تھی. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ایک سرزمین دے دے جس میں ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں گے. ہم اس میں ناکام ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ناظرین اکرام، جس شخصیت نے اس مملکت خدا داد پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کا نام علامہ اقبال تھا، اور جس نے اس خواب کو تعبیر دی تھی اس کا نام محمد علی جناح تھا. ناظرین اکرام، آج عالم اسلام کے مائع ناز فرزند جس پہ پوری ملت کو فخر ہے، میری مراد شہید ناموس رسالت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کا آج یوم شہادت ہے. غازی علم الدین شہید کا آج یوم ہے. آج غازیوں کا تذکرہ ہوگا، ان ممتاز لوگوں کا آج ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ آپ کا میزبان ایک ادنا سا نذیر احمد غازی ہے. ناظرین کرام، جب غازی علم الدین شہید پہ مقدمہ بنا تھا، انہیں گستاخ رسول وہ نشر کرنے والے راجپال کو جہنم رسید کیا تھا، اس کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے لڑا تھا، اور اس کو قبر اور لحد میں جب اتارا تھا تو وہ عاشق رسول، عظیم عاشق رسول کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتارا تھا، اور ان کی قبر میں لیٹے تھے. ان کا جنازہ مولانا دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور 3 اور شخصیات اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پڑھایا تھا. ناظرین کرام، آج ہم ناموس رسالت کیا ہے، اس پہ اس امت نے کیسی قربانیاں دی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ امت عمل میں کمزور رہی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی. ہم نے ان باعزت و عفت ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہماری رگوں میں غیرت مند باپوں کا خون ہے. ناموس رسالت پہ ایک جان نہیں، یہاں کروڑوں جانیں، پوری ملت اپنی جانیں قربان کے لیے. ہمیشہ 14 صدیاں اس بات کی گواہ ہیں، رسول اللہ کی ناموس کے لیے جانیں قربان کی ہیں لوگوں نے. اس امت کے فرزندوں نے تا قیامت قربان کرتے رہیں گے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو موت دے دیں گے، پھانسی دے کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں. وہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی.
یہ لوگ قیامت تک زندہ رہیں گے. آسمان پر آج بھی غازی علم الدین شہید کا نام تمتما رہا ہے, جگمگا رہا ہے, قیامت تک جگمگاتا رہے گا. آج ان کا اس سے مبارک ہے. اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ملک کے بہت بڑے اسکالر, میری مراد ڈاکٹر محمد آصف جلالی صاحب ہیں. جلالی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور دوسرے نوجوان اسکالر جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ پہ بڑی مارکۃ العلا کتاب لکھی, میری مراد رائے کمال صاحب ہیں. رائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور نعت آج علامہ اقبال رحمہ اللہ کا عشق رسول سے بھرپور کلام جو ہے ڈوبا ہوا عشق میں, وہ ہمیں محمد اعظم چشتی سنائیں گے, اور ان سے ہی ہم آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی اعظم. بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا تیری نگاہ ناز سے سبحان اللہ. دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اس طرح عقل غیاب جستجو عشق حضور و اس طرح شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نکال اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. اعظم چشتی صاحب. علامہ صاحب مجھے تو سوال پوچھنا مشکل ہو جائے.
علامہ اقبال کا جب میں یہ نعتیہ کلام سنتا ہوں میرے قلب و ذہن پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اور شوکت سنجور و سلیم تیرے جلال کی روح. سارے عہدے تو اس بارگاہ سے عطا ہوتے جی اور یہ بد نصیبی نہیں ان لوگوں کی جو اس ذات سے وفا نہیں کرتے. یہ تو ان سے وفائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری تو مدار ایمان ہے. اقبال نے کہا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے. یہ عصمت انبیاء، یہ ناموس رسالت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج کا یہ موضوع یقیناً امت مسلمہ کی دھڑکنوں کا ایک نغمہ اور ترانہ ہے. پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بطل حریت حضرت غازی علم الدین شہید قدس سر العزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ موضوع یقیناً ایک تاریخ ساز موضوع ہے. ناموس رسالت یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت اوصاف کمالات اور عظمت عطا کی اور ہر قسم کے نقص اور عیب کا وہم و گمان بھی ان کی ذات سے کروڑوں میل دور رکھا. جب اتنے اوصاف و کمالات خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تو منشاء خداوندی یہ ہے کہ ہر زبان پر آپ کی تعریف و توصیف کا سلسلہ جاری رہے. اور اگر کوئی نگاہ میل انداز سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی ہے تو یہ کائنات کا ایک بدترین حادثہ قرار پاتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو استہزاء کریں ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ قانون ہے کہ جیسے قرآن مجید کے بارے میں اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لگا دی کہ صدیوں سے قرآن مجید برہان رشید کی وہ حفاظت کرتے آ رہے. ایسے ہی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے اور ڈیوٹی محبوب کے غلاموں کی لگا دی. واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر گھڑی محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو حفاظت کا حصار عطا فرمانے والا ہے. وہ چڑیوں سے باز مرواتا ہے، جی 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 وہ ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے، وہ معمولی ملازموں سے بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں توڑواتا ہے اور حفاظت کر کے دکھاتا ہے اپنے محبوب کی، اور قیامت تک ہوتی رہے گی. ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنا رائے کمال صاحب، آپ کو اللہ نے سعادت دی، آپ نے غازی علم الدین شہید کی کتاب لکھی. جی سر، غازی صاحب کا مختصر تعارف. آپ کی اجازت سے میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی وہ غیر روایتی انداز میں کروانا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دو باتیں پہلے ذہن میں رکھ لی جائیں کہ ان کے والد محترم کا اسم گرامی تھا طالع مند، ٹھیک ہے، اور ان کے محلے کا پہلے نام تھا سریاں والا محلہ، بعد میں محلہ سرفروشاں ہو گیا آپ کی نسبت سے. واہ. تو تعارف یہ ہے کہ شعباد طالع مند جو طالع آزمائی کے لیے کوچہ سرفروشاں کی منڈیر سے پر فشاں ہو کر اڑا چپٹا مردود رسالت پناہ کا شکار کرتا ہوا لوٹا، دربار در یتیم کی چوکھٹ چومی اور شاخ طوبہ پر جا بیٹھا. یہی غازی علم الدین شہید ہے. واہ واہ. غازی علم الدین شہید کا تعلق اس خاندان سے ہے جن تک آتے آتے ان کے ہم نفس لوگ جو ہیں شہیدان ناموس رسالت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان تک آتے آتے ان تک پہنچتے موت کو خود موت آ جاتی ہے اور وہاں صرف زندگی باقی رہ جاتی ہے، فنا ختم ہو جاتا ہے، بقا کا سلسلہ باقی رہتا ہے. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا. سبحان اللہ. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی لحاظ سے کوئی بہت بڑا تاریخی پس منظر نہیں تھا،
اور ان کو کوئی جانتا پہچانتا بھی کوئی نہ، غیر معمولی خاندانی عام غریب لوگ. عام. اور غازی علم الدین شہید کو محلے میں بھی لوگ کم جانتے تھے، لیکن جب سرکار سے نسبت ہوئی تو ایک فسانہ بن گیا، واہ واہ. اور ایسا فسانہ جو صدیوں تک رہے گا. رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، اور کیا سے کیا بن گئے ہم نام تمہارا لے کر. ہمارا لے گا. واہ. اور سر اس میں یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر ہے جب شہادت ہوئی 20 سال اور چند ماہ تھی. اللہ. 20 سال اور چند ماہ. ٹھیک. اور اس میں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے شہیدان نموس رسالت کے واقعات ہوئے ہیں 1920 سے 1940 کے درمیان 20 سال کے عرصے میں بہت سے واقعات ہوئے، جن میں 8-10 بطور خاص قابل ذکر ہیں. سب سے پہلا واقعہ دہلی میں ہوا. وہاں غازی عبدالرشید شہید نے سوامی شردانند کو قتل کیا، وہ گستاخ رسول تھا. دوسرا واقعہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں ہوا. پھر کراچی میں غازی عبدالقیوم شہید نے عدالت میں، انگریز کی عدالت میں ایک گستاخ رسول کو کافر کردار تک پہنچایا. پھر قصور کے غازی محمد صدیق شہید ہیں، ایک غازی محمد عبداللہ شہید ہیں، غازی مرید حسین شہید ہیں، ان کا تعلق چکوال سے ہے. اور تلگان کے ایک تھے بہت بڑے عاشق رسول غازی میاں محمد شہید، انہوں نے. اچھا رائے صاحب، آپ کی بات ہوتی ہے علامہ اقبال کی جو نظم ہے کراچی اور لاہور، اس میں غازی عبدالقیوم کا ہی ذکر ہے اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں علامہ نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ وہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے فقط عالم مانی کا سفر، اور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اس میں سر اس نظم میں علامہ مرحوم نے بظاہر تو اشارات جو اس میں دیا وہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اور غازی عبدالقیوم شہید کراچی اور لاہور میں، لیکن در حقیقت اس میں تمام شہیدان نموس رسالت کا ذکر واہ ہے. واہ واہ واہ. کہ اس میں مسلمان کیا تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر. واہ واہ واہ. تو تمام شہیدان نموس رسالت کا اس میں ذکر ہے. اور یہ جو شہیدان نموس رسالت کا قافلہ ہے ان کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. چند چیزیں ایسے حقائق ہیں کہ اب بھی ایمان کی جو کلیاں ہیں نا وہ کھل اٹھتی ہیں اگر ان کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو. آپ سے میں نے نا ان کے جیل کے واقعات ابھی پوچھنے ہیں. جی ضرور. علامہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے بھی تو اس کی صحابہ کرام جب کوئی اس طرح کا واقعہ کر کے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دور صحابہ میں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل مبارک ہوتا؟ اس سلسلہ میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ جب اسماء بنت مروان نے توہین رسالت کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں تھے، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظر مانی کہ جس رات اللہ کے رسول علیہ السلام واپس مدینہ منورہ تشریف فرما ہوں گے تو میں اسماء بنت مروان کا سر اتاروں گا. انہیں خبر ہوئی. حضرت عمیر اگرچہ نابینا تھے لیکن راتوں رات نکلے اور اسماء کا سر اتار کے نماز فجر کے ٹائم مدینہ منورہ میں پہنچے. جماعت ہو رہی تھی. جب میرے آقا علیہ السلام نے پھیرا تو سامنے عمیر کھڑے تھے. تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان، کیا تم اسماء بنت مروان کو قتل کر آئے ہو؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پہلے ہی پر نور تک کھل اٹھا. کہنے لگے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں اسے قتل تو کر آیا ہوں. روایت میں کہتے ہیں مجھے پہلے جھجک تھی کہ چونکہ میں نے پوچھا نہیں تھا، اپنے طور پر ہی میں سب کچھ کر آیا تھا، تو اب میں نے سوال کیا حل اخطأت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی میں نے غلطی تو نہیں کی؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے حوصلہ افزائی اور شریعت کی تصدیق دیکھیے. فرمایا ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولہ، آپ نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی مدد کی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مدد کی. سبحان اللہ. والذین آمنوا بہ، یہ جو قرآن مجید برہان رشید میں ہے وعزروہ ونصروہ، تو نصروہ میں سر فہرست یہ معنی آتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس سے بدلہ لینا یہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ کعب بن اشرف کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے اذیت دور کرے؟ جی کون ہے جو اس کو دور کرے مجھ سے، بلکہ اس انداز میں فرماتے رہے من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن کے لیے کافی ہو جائے گا.
ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ایک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمیر کے واقعہ میں تو بڑی مناسبت ہے غازی علم الدین شہید کے واقعے کی اس کے ساتھ۔ اچھا کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى عمیر، کہ صحابہ ابھی تازہ انعامات لے کے آئے تھے بدر سے، لیکن سرکار نے جب یہ فرمایا کہ جسے یہ مسرت ہے، پسند ہے کہ وہ ایک جنتی کو دیکھے تو وہ میرے عمیر کی زیارت کر لے۔ واہ، تو یہ عجیب سما تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، کہنے لگے انہو تسرع فی طاعت اللہ وانہو اعمی، کہتے دیکھو نابینا ہو کے بازی لے گیا، اللہ، یعنی ہے نابینا لیکن ہم سے کتنا آگے گھس گیا اللہ کی بندگی میں یہ انسان، کہ ہم بدر سے ہو کے آئے ہیں اور یہ یہاں اس نے جو کردار ادا کیا ہے، یعنی وہ جو عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو اب ناموس رسالت کا کردار جب حضرت عمیر ادا کر چکے تھے، اگرچہ وہ واقعی نابینا تھے لیکن جسمانی طور پر، مگر ہمارے آقا علیہ السلام کو اب اس انداز میں ان کے لیے لفظ نابینا بھی اعمیٰ بھی پسند نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، فرمایا عمیر کو نابینا نہ کہو، انہو بصیر، یہ تو بصیرت والا ہے، یہ تو اصل میں آنکھوں والا ہے۔ تو یہ کردار ہے تحفظ ناموس رسالت پر، جس وقت بظاہر ایک عام بندہ بھی یہ کردار ادا کرتا ہے تو پھر کتنا خاص ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک آ رہا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جس کی آنکھیں نہیں پھر بھی اسے نابینا نہ کہو، سبحان رائے کمال صاحب۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تو ان کے ساتھ بہت عرصہ گزارا اور ان کی نیازمندی، مجھے ان سے نیازمندی تھی ایک، جب وہ ان کو ختم نبوت میں پھانسی کا حکم ہوا، خلیل قادری صاحب کو، مولانا مودودی کو، تینوں کو ہوا تھا، تو یہ جب جیل میں گئے تو یہ وجد کر رہے تھے، اور جیسے رقص کناں آدمی ہوتا ہے نا، تو یہ پڑھ رہے تھے کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از ہر لمحہ غیب جانے دیگر است، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ اکبر الہ آبادی نے کہا نا، جو دکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ غازی علم الدین شہید جیل میں کیسے رہے؟ کوئی خوف؟ بہت دلچسپ اور ذوق و شوق کو بڑھا دینے والی ایک بات کہ صرف غازی علم الدین شہید نہیں، آپ کے تمام ہم قافلہ، یہ اس کاروان کے جتنے بھی فرد تھے شہیدان ناموس رسالت، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سزائے موت کا حکم آتا تھا تو اس کے بعد اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے اس کا بدن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوکھتے سوکھتے کانٹا ہو جاتا ہے، لیکن شہیدان ناموس رسالت میں ایک مشترکہ جو قدر ہے وہ یہ بھی تھا کہ سب کا بدن بڑھتا رہا۔ غازی علم الدین شہید کا 7 پاؤنڈ وزن بڑھا سزائے موت سے لے کر یوم شہادت تک، اور دیگر شہیدان ناموس رسالت کا بھی معاملہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام شہیدان ناموس رسالت جو ہیں وہ نوجوانی، ان کی اٹھتی جوانیاں تھیں، اٹھتی جوانی میں انہوں نے یہ جہاد کیا۔ اور ویسا مجھے ایک مختصر سی بریک لینی ہے ناظرین کرام، مختصر سی بریک، یہ محبت و عشق کی باتیں، عشق رسول، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، 2 اور نام، جہاں قائد اعظم اقبال کا نام آتا ہے وہاں مولانا ظفر علی خان اور محمد علی جوہر کا۔ ظفر علی خان نے کہا، نہ جب تک کٹ مروں میں خا جائے بتھا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ اور محمد علی جوہر صاحب کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ تھا کراچی میں، اس وقت انگریز جج کی عدالت میں، اس کو مقدمہ کراچی کے نام سے مشہور ہے، وہاں محمد علی جوہر نے تاریخی فکرہ کہا کہ اگر میرے دین کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ آ جائے اور یہ میرا بھائی بڑا کھڑا ہے شوکت علی، تو میں اس کا بھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور بڑا کمال کا وہاں پہ شعر پڑا
محمد علی جوہر نے اپنا، ہم کو خود شوق شہادت ہے گواہی کیسی، فیصلہ کر بھی چکو مجرم اقراری کا. یہ پوری تاریخ میں علامہ صاحب مسلمانوں کے اس جذبے میں کمی نہیں آئی. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہ معمول رہا. اس سلسلہ میں یہ ہے کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ برنس ارناط ایک حصے کا گورنر تھا ان کی سلطنت میں. جب اس نے بغاوت کی تو مصر کے کچھ تاجر وہاں سے گزر رہے تھے. اس نے ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا، مال لوٹا اور کہا اینا محمدکم فدعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تمہاری مدد کرے. تو یہ اس نے استہزاء کے انداز میں جب یہ جملہ بولا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بستر علالت پر تھے. آپ کو یہ پیغام پہنچا کہ اس نے بغاوت بھی کی ہے، تاجروں سے مال بھی لوٹا ہے، انہیں شہید بھی کر دیا ہے. لیکن سب سے زیادہ کوفت اس جملے پر تھی کہ اس نے کس انداز میں میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بلاؤ ان کو تمہاری مدد کرے. تو آپ نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے صحت دے تو میں پوچھوں گا برنس ارناط سے کہ اس نے کس انداز میں یہ لفظ بولے. تو آپ کو اللہ نے صحت دی، آپ اٹھے، لشکر ساتھ لیا اور فرمایا کہ برنس ارناط کو زندہ گرفتار کیا جائے. اسے گرفتار کیا گیا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا. آپ اس کو طرف تلوار لے کے اٹھے، آپ نے فرمایا تو نے کہا تھا اس طرح، تو انا نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں، تو میری ضرب برداشت نہیں کر سکتا، ان کی ضرب تو کیسے برداشت کرے. اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار ماری اور اس کا سر اتار کر ایک تشت میں رکھا اور دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا. فرمایا جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس انداز میں بولے گا اس کا فیصلہ ہماری تلواریں یوں ہی کرتی رہیں. اور آج تک کر رہی ہیں، آج تک کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی. بالکل انشاءاللہ. رائے کمال، میں عجیب بات آپ کو سنانے لگا ہوں. خالد متین ایک جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں ختم نبوت، ناموس رسالت پہ، بڑے مشہور ادیب ہیں، اس نے مجھے قسم کھا کر بتایا کہ جب مجھے کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے مزار پہ جا کے دعا مانگتا ہوں. کہتا ہے میری بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، اور بڑا ذمہ دار آدمی ہے. غازی صاحب کی جیل میں کیا معاملات رہے؟ یہ جو خالد متین صاحب نے کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میرے کچھ ذاتی کیفیات، تجربات، واردات بھی ہیں، لیکن وہ اس وقت بیان نہیں ہوں گی. غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے تو ان کا ایک ایک لمحہ یادگار ہے. سبحان اللہ. اور ان کے شوق زیارت لیے اس وقت کے نمائندہ سجادہ نشین اور بڑے باذوق، بڑے صاحب نظر، صاحب دل، صاحب فکر خواجہ ضیاء الدین صاحب، خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، سجادہ نشین سیال شریف، ٹھیک سمجھ گیا، وہ میاں والی میں حاضر ہوئے اور غازی علم الدین شہید سے رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات فرمائی. تو غازی صاحب نے ان سے استدعا کی کہ آپ اپنی پرکیف اور وہ جو نعمتوں بھری آپ کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، خوش الحان کاری بھی تھے وہ، ٹھیک سمجھ، تو وہ میں سننا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش پوری فرما دیجیے. خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن پاک شروع کی اور رکت طاری ہو گئی ان پر. تو اس رکت اور کیفیت کی وجہ سے وہ جستہ جستہ رک جاتے تھے. جب رک جاتے تھے تو غازی علم الدین شہید ان پڑھ تھے، انہوں نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا تھا، تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ لقمہ دیتے تھے، اور درمیان میں جہاں پیر صاحب رک جاتے تھے وہاں غازی علم الدین شہید پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی غلامی کی نسبت سے اور جو ان کو ذوق شہادت ان میں تھا اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور اور قرآن ان کے سینے میں اتار دیا تھا. پیر صاحب جب باہر تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا معاملہ پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، میں اس میں علم لدنی دیکھ کے آیا. اللہ اکبر، سبحان. اور غازی علم الدین شہید جو ہے اس کی ملاقات جو ہے آج جو میں نے ملاقات کی ہے یہ میری زندگی کا حاصل ہے. اللہ اکبر. اور مجھے اس پر ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں نے عاشق رسول جو ہے صدی کا چمکتا ہوا جو آفتاب ہے اس کی زیارت کی ہے میں نے. رائے صاحب جس دن ان کو پھانسی دی گئی اس سے ایک دن پہلے کہتے ہیں جیل کے ارد گرد کو بڑی کیف آور معاملات تھے. آپ کی بالکل یہ معلومات جو ہیں بالکل درست ہیں. اچھا. معاملہ یہ ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کی وصیت کے مطابق اس رات
یہ جو رات گزری ہے اس رات کوئی 30-40 ہزار کے قریب میاں والی اور گرد و نواح کے لوگ جو ہیں انہوں نے آؤ پڑاؤ ڈالا تھا جیل کے ارد گرد، اور آپ کی وصیت کے مطابق وہ لوگ شب بھر بابوضو رہے اور درود و سلام کی آوازیں بلند کرتے رہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتے رہے. اور جب غازی المدین شہید کو سوئے دار لیے جا رہے تھے وہ، تو آپ میں اتنی توانائی تھی کہ آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے، جو باہر جو لوگ تھے ان تک پہنچتا، اور ادھر سے یہ آواز دیتے جو اندر یہ تمام قیدی سنتے. اور وہ ایک عجیب ایمان پرور منظر تھا کہ 30-40 ہزار کے قریب لوگ جو ہے آپ کی شہادت کا جشن منانے آئے ہوئے تھے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ میری شہادت پر کوئی روئے نہیں، بلکہ میری شہادت پر مسکراہٹیں تقسیم کی جائیں. میں خوش ہوں اور میری اس خوشی میں میرے تمام جو ہم قوم ہیں، میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو بھائی ہیں، وہ اس میں حصہ دار بنے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت مقتل کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ بڑے کسی مقام جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. جگر مراد آبادی نے کمال کی بات کہی، علامہ صاحب کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتا، دل سینوں میں رقصاں ہوتا. صحابہ کا معمول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ؟ یہ امت بڑی سینسیٹیو. اور علامہ صاحب ایک اور بات، یہ جو جذبہ عشق رسول ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ مر پٹنے کا جذبہ، یہی اس امت کے اندر پاور آف ایگزسٹنس ہے، اور یہی پاور آف ریزسٹنس ہے. اس کی قوت اسی سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی جو بقا ہے وہ اس سے وابستہ ہے. صحابہ کا معمول، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول سے لے کر آخر تک، کیونکہ وہ اس امت کے پیشوا ہیں، تو ان کا تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے یہی انداز رہا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. سبحان اللہ. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ اسی کا فیض ہے کہ مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو وہ صحابہ اگرچہ عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز پر پہرا دینے کے لیے انہوں نے اپنے ہر لمحے کے اندر بھرپور کردار ادا کیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا معمول، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جس وقت وہ کیس آیا مشہور جو ایک یہودی اور منافق کا تھا، وہ ایک بچوں والا سنائے واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج اللہ نے اسلام کو عزت دی. المستطرف میں امام ابشیح نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو بحرین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے جو اس زمانے کی کھیل تھا. تو قریب ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس کو وہ گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑ لی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وہ بچے گیند لینے کے لیے جس وقت گئے تو اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا، اور الٹا اس نے جس وقت انکار کیا تو یہ دیکھو گراس روٹس تک نظریہ پہنچا ہوا تھا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کام آسان ہو جاتا. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے ہم تو اسے گیند مانگتے. اسے کیا خبر تھی کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، اس نے معاذ اللہ کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی. تو بچے کھیل بھول گئے، حالانکہ وقت ان کی کھیل کا تھا اور کھیلنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً اس پہ حملہ شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن اس کو واصل جہنم کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نیل کے کنارے پر میں بکری کا بھی خیال رکھتا ہوں، اور یہاں تو بندے دن دہاڑے مارے جا رہے ہیں، اور بچوں نے اس طرح خود ہی سب کچھ کر دیا. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بولے نہیں تھے، لیکن جو چہرے کا انداز تھا، تو صحابہ کرام جو مجمع میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما فرح عمر بفتح ولا غنیمہ کفرحتہ بقتل الغلمان الاسکف، کہ خدا کی قسم آج تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اتنے کبھی خوش نظر نہیں آئے تھے، بڑی سی بڑی سلطنت کو فتح کرنے کے باوجود بھی، جتنے ان بچوں کے اس کردار پہ خوش نظر آ رہے تھے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اس گستاخ کو فی الفور واصل جہنم کیا. وہ فکرہ کیا اس دن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا، الان عز الاسلام، آج اسلام غالب آ گیا. یہ غلبہ اسلام اس انداز میں، یعنی اس کی جو تحریک ہے اللہ کے فضل سے وہی اسی قافلے کے فتح ہے غازی علم الدین شہید. عزت اسی سے ہے، عزت اسی سے ہے. ناظرین کرام، علامہ صاحب ہم روز سوال پوچھتے ہیں اپنے ناظرین سے، اور جو صحیح جواب دے ان کو پھر ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ دیتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے. ناظرین کرام، آج کا سوال ہے غازی علم الدین شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس جیل میں پھانسی دی گئی تھی؟ اور جو ہم نے کل آپ سے سوال پوچھا تھا کہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. جس خوش نصیب نے ہمیں درست جواب سب سے پہلے بھیجا ان کا نام ہے محمد اسحاق صاحب اوکاڑا سے. جناب اسحاق صاحب، آپ کا انعام آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا. جی، اپنا رائے کمال صاحب، جنازے کا کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کافی دن انہوں نے غائب کر دی تھی آپ کا جسد اطہر. ہوا یہ کہ انگریز یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر میاں والی سے آپ کا جسد انور جو ہے وہ لاہور لے جایا گیا تو ہنگامہ نہ برپا ہو جائے. اس وجہ سے انہوں نے آپ کی شہادت کے بعد اطلاع دیے بغیر، بتائے بغیر، رضامندی لیے بغیر وہاں لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، جس کے 90 کروڑ مسلمان وارث تھے. ٹھیک. اچھا، کتنے دن بعد پھر نکالا؟ 15 دن بعد جب علامہ اقبال مرحوم و مغفور کی سر محمد شفیع گئے، سر محمد شفیع اور علامہ اقبال جی سر، ان کی جب کوشش سے اور ضمانت سے جب نعش ادھر لانے کی اجازت ملی تو ایک بہت ایمان پرور واقعہ ہوا کہ وہاں میاں والی جیل میں جو سرجن تھا وہ سکھ تھا، تو اس کی نگرانی تھی کہ اس کی نگرانی میں یہ جو ہے نا قبر کھودی جائے گی. تو غازی علم الدین شہید کی جب قبر کھودی گئی تو آپ پر موت کے کوئی اثار نہیں تھے، اور چہرہ اس طرح دمک رہا تھا اور خوشبو اس طرح پھوٹ رہی تھی کہ وہ یہ دیکھ کے کہ یہ جو جس نبی کا یہ شہید ہے، جس نبی پر یہ جان نثار کرنے والا ہے، اس کی سچائی اور صداقت کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا یہ انداز دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. پھر وہاں سے لے آئے لاہور. جب لاہور میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسد انور پہنچا تو اس سے پہلے لوگ چبرجی گراؤنڈ میں، تب یہ خالی ہوا کرتی تھی. ٹھیک، یہ یونیورسٹی گراؤنڈ جو ہے جی، وہاں کوئی جو جب جنازہ ہوا، 2 جنازے ہوئے، اور جب 4 بلکہ کہتے ہیں جی جنازے ہوئے. مولانا شمس الدین نے بھی پڑھایا، دیدار علی شاہ صاحب نے بھی پڑھایا، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پڑھایا، اور چوتھے بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اچھا، ان میں جو تعداد تھی شرکاء کی وہ قریب 6 لاکھ کے قریب تھی اس زمانے میں، 1929 میں. جی، 6 لاکھ کے قریب تھی. اور وہاں 5.5 میل لمبا جی 5.5 جی. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہاں کیسے کیسے لوگ تھے اس جنازے میں شامل کہ علامہ اقبال مرحوم اور پیر جماعت علی شاہ صاحب، مولانا ظفر علی خان صاحب ایسے تھے جیسے گرتے اٹھتے مطلب جنازے میں شامل ہو رہے تھے. اور علامہ صاحب کو ایک سوگواری کے انداز میں دیکھا گیا. تو کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ کی اس سوگواری کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا سوگواری کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، میں اس بات پہ خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں اور رنجیدہ اس بات سے ہوں کہ جس منزل کا میں تمنائی تھا وہ یہ نوجوان لے گیا. اللہ، کاش اس کی جگہ میں ہوتا اور اس قبر میں دفن ہوتا. ویسے رائے کمال، میں آپ کو اپنے پورے ایمان کی گہرائی سے اللہ کی توفیق سرچ کرتا ہوں. میرے دل میں کئی دفعہ آتا ہے کہ کاش غازی علم الدین شہید کی جگہ ہم ہوتے. مرنا تو ہے ہی نا، ہر ایک نے مر جانا ہے. غازی علم الدین شہید آج زندہ ہوتے، اپنی طبی عمر بھی اب تک تو وہ زندہ نہ ہوتے، لیکن وہ تو قیامت تک زندہ ہو گئے. سر، اگر ایک جملے کی اجازت ہو تو میں غازی صاحب کے حوالے سے رشک نہیں کرتا، حسد کرتا ہوں. اور حسد جو ہے اسلام میں حرام ہے، اس وجہ سے کہ کوئی اور غازی پیدا ہونے کی نوبت نہ آئے. اللہ، کیونکہ راجپال پیدا ہوگا تو غازی علم الدین شہید پیدا ہوگا. اس پس منظر میں مجھے حسد ہوتا ہے کہ کاش میں ہوتا، جیسے آپ کے نخواش کی کاش میں ہوتا. یہاں رشک کی بجائے حسد جائز ہو گیا، اس وجہ سے کہ کوئی اور راجپال کم وقت پیدا ہی نہ ہو. واہ واہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ: ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ ابول آخر 11 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہو. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں محبت پیدا فرماتا ہے تو اسے قلب سلیم
اور عظیم سے نواز دیتا ہے۔ علامہ جلالی صاحب، جی یہ جذبہ کیا ہے؟ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں نے کہا کہ گستاخ رسول کو ضروری نہیں کہ سزائے موت دی جائے، اس کو کم بھی سزا دی جا سکتی ہے، بعض مولویوں کا خیال یہ ہے، اس دور میں بھی کچھ کمزور لوگ ہوں گے، تو تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی پھر اس کے باقی رہنے کا جواز کیا ہے؟ میں اس سے یہ بات نکالتا ہوں کہ یہ ملت اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ قربان ہوتی رہے گی، اور یہ مملکت پاکستان خداداد کی بقا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے وابستہ ہے، آپ کی عزت۔ اور اس لیے یہاں دیکھیں نا، وہ جو ٹھنڈی ہوا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، وہ یہی ٹھنڈی ہوا جاتی ہے۔ یہ کیا ہے عشق رسول جی؟ یہ کہاں سے پکڑتا ہے ایک اونٹ چرانے والے کو اور اس کو عاشقوں کا سردار بنا دیتا، ویسے کنی بنا دیتا۔ یہ ایک غلام کالے حبشی کو اٹھاتا ہے اور سیدنا بلال حبشی قیامت تک کا اولیاء کا سردار، صحابہ اس کو سیدنا بلال کہتے ہیں۔ یہ ہے کیا جذبہ؟ یہ جذبہ ہم تو جو بالخصوص پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اس لحاظ سے بھی اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان بنا ہی تحریک تحفظ ناموس رسالت کے فیض سے ہے۔ اگرچہ ہمارے اکابرین نے بڑی انتھک کوششیں کی، لیکن جب تحریک پاکستان میں غازی علم الدین شہید کا خون شامل ہوا تو اس سے ایک نیا نکھار پیدا ہوا۔ یہ اللہ نے انعام دیا اس امت کو، یعنی اور یہ اصل میں پیچھے جو اسباب ہیں ان میں سر فہرست سبب ہی یہ تھا کہ جس وقت